ویلکم بیک ایوری ون. ناظرین, آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کروا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں اور انہیں ان کے کام کی وجہ سے جانا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں اس طبقے کو عزت اس طرح سے نہیں دی جاتی انفارچونیٹلی, لیکن انہوں نے ہمارے معاشرے کے لیے بہت کام کیا ہے. غریبوں کو کھانا کھلایا یا معاشرے میں کسی اور کی مدد کرنا ہو. رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کا پراپر اہتمام کیا, پورے 30 روزے انہوں نے افطاری کروائی ہے, اور جس طرح سے وہ سماجی کاموں کے لیے مشہور ہیں اسی طرح سے وہ اپنے نام کے لیے بھی بہت مشہور ہیں. تو آج ہمارے درمیان ایک ٹرانسجینڈر موجود ہیں, بجلی باجی. السلام علیکم بجلی, ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, بجلی بتا رہی تھی کہ وہ کسی چینل پہ نہیں جاتی ہیں لیکن وہ ABN نیوز کی وجہ سے آئی ہیں خاص طور پہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جو بجلی جو آپ کو ٹائٹل ملا ہے, جی جی, اس کی سٹوری بتائیں. اصل میں نا میرا نام ہے نوشین. اچھا, تو نا بجلی ایک نا میں جیسے گئی ہوں کسی کے پاس تو بڑے سٹائل سے, بڑی پرانی بات ہے, آج سے 14-15 سال پہلے, بڑے سٹائل سے, تو آگے سے مجھے لفظ ملا, یار تم تو بجلی کی طرح آئی ہو. تو جب میں نے نا اس آدمی کے نا چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی, یہ بجلی کہہ کے مسکرایا, تو یقین کرے میں نے سب کو, میرا نام ہے بجلی. اور بجلی اتنی مشہور ہوئی, اب تو لوگ کبھی کہتے ہیں میرا نام ہے کھمبا, کوئی کہتے کہ میرا نام ہے ٹرانسفارمر, اور میں کہوں گی اچھا بھائی میں تو آسمانی ہوں, تم جو مرضی بنو. ایک بڑی مزے کی چیز آپ سے شیئر کروں گی. بجلی کو جب آپ فون کریں تو بجلی باجی اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں جب میں چلتی ہوں تو ہوائیں چلتی ہیں. یہ تو اتنا مزے کا ایک جملہ ہے. آج میں آپ کے چینل پہ ہوں تو باہر چل رہی ہیں, اوہو, ہوائیں چلا ڈالی ہے بجلی نے. ہوائیں چل رہی ہے. اچھا, تو یہ بجلی کی کہانی. جی, بجلی کی کہانی. بجلی, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو جنرلی ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں, جو کمیونٹی ہے, وہ غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے نا, یا بھیک مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ سماجی کاموں میں اتر آئیں, لوگوں کی مدد کرنے میں اتر آئیں. یہ ذرا ہم جاننا چاہیں گے. اصل میں پتہ کیا بات جی, میری نا دیکھو, انسان کی جوانی کا وقت ہوتا ہے, انسان سب کام کرتا ہے. میں بھی ناچتی رہی ہوں, میں نے بھی بہت, میں نے میلے جو ہوتے ہیں گاؤں میں میلے لگتے ہیں, وہاں پہ ڈانس کیا, ناچی, سب کچھ کیا میں نے. لیکن نا جب انسان اکیلے سوتا ہے نا ایک کمرے میں, تو بات جی اندھیرا کر کے نا ایک خوف خدا آتا ہے کہ یار قبر میں ایسا ہوگا, بس ایسے ڈرتی رہتی تھی میں. پھر نا, اور اس کے بعد نا مجھے نا یہ لوگوں نے, معاشرے نے مجھے نا, یہ جو سٹینڈرڈ والے معاشرہ ہے, ایک تو ہوتا ہے عام, ایک سٹینڈرڈ والا جو BMW اور مرسڈیز والے, انہوں نے مجھے سکھایا بات جی یہ کہ تم ہیلپ کرو. وہ انہوں نے سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ دیکھیں بات جی, آپ, وہ لوگ آتے ہیں کافی پیتے ہیں, وہ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, یار وہ اپنے ڈرائیوروں کا خیال نہیں رکھتے. وہ نا ان کے ڈرائیور کھڑے ہیں, وہ 2-2 گھنٹے اندر بیٹھے ہیں, ڈرائیور بھوکے کھڑے ہیں. تب میں نے شروع کیا تھا کہ نا میں نے یہ F11 مرکز میں ان کو دیکھ کے نا کہ یار ان کو کھانا کھلانا چاہیے, تو میں نے نا بس ایسے آپ سے ادھر ان سے بات کر کے نا وہ کام شروع کیا. اور الحمدللہ اب 2-3 دسترخوان چل رہے ہیں ماشاءاللہ, اور افطاریاں چل رہی ہیں, اور آٹے دیے جاتے ہیں. دیکھو یہ میں نے کام, پتہ نہیں بات تھی, یہ اللہ کو میں نے خوش کیا, اللہ نے مجھے خوش کیا. میں لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے, لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں وہ میرے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں اور نہ میرے ہاتھوں سے نکلتی ہیں, لوگوں تک میں بانٹتی ہوں, لوگوں کی چیزیں میں بانٹتی ہوں, میرے گھر میں ہوتی ہیں, میرے گھر سے نکلتی ہیں. اور دیکھیں کہ یہ کام میں جب سے میں نے شروع کیا, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں گی. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, یقین کریں میرے دل میں ہی نہیں تھا کہ بھی میں اللہ کا گھر دیکھوں گی. اور اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھایا, اور ایسے دکھایا کہ جیسے میں تو گناہ گار ہوں, میں نہیں کہہ سکتی, میں ڈرتی ہوں اللہ سے بہت, کہ میں اچھے طریقے سے کام کر رہی ہوں, اچھے طریقے سے کھانا دے رہی ہوں, ہر یتیم مسکین کا خیال رکھتی ہوں, غریب بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں, ہر وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو میرے سامنے آتی, میں جانے نہیں دیتی, پکڑ لیتی ہوں کہ یہ میں کروں گی جیسے بھی مرضی, کسی کو بھی بول کے کر کے.
تو یقین کریں اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بزنس کلاس میں گئی, ماشاءاللہ میں بزنس کلاس میں آئی, گڈ. مجھے 3000 ریال ملا, ماشاءاللہ. اور میں ایک کمرے میں ٹھہری, وہاں 4 بیڈ تھے, اور میں اکیلی, کہیں میرا بیگ پڑا ہوا, کہیں میرے کپڑے پڑے ہوئے, کہیں میں. آپ نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو خوش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ریوارڈ دیا نا. وہ بھی رکھتے نہیں ہیں, وہ بھی انسان جب اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فٹافٹ اس کو دکھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا مزید جو ہے نا ایکسپیرینس شیئر کریں عمرے کا, کہ جب آپ وہاں پہ گئیں, خانہ کعبہ دیکھا, کیا فیلنگ تھی, تھوڑا سا کیا کتنا وہ ایک سکون ملتا ہے روح کو. میں کہتی ہوں پہلے تو ایک لفظ بولوں گی میں کہ نا انسان اب آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کو دکھ سناؤں یا آپ مجھے دکھ سنائیں, ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کتنا مزہ آتا ہے جب خانے کعبے کے کھڑے ہو کے سامنے دکھ سنائیں, اور وہ سنتا بھی ہے اور وہ کرتا بھی ہے. یقین کرے لوگ مجھے کہتے تھے بجلی باجی آپ نے وہاں جانا ہے, آپ نے خانے کعبے کو دیکھنا ہے تو دعا کرنی ہے, وہ دعا قبول ہوگی. یقین کرے میں جب خانے کعبے کے سامنے نا میں نے بیگ رکھا, میرے دل میں اتنے ارمان خواہش تھے, میں بھاگی حرم شریف کی طرف گئی ہوں, اور حرم شریف میں جب انٹر ہوئی ہوں, اور نا میں نے نا میرے ذہن میں تھا, مجھے نا ایک آدمی نے بتایا تھا کہ نا اندر جاتے ہوئے نا دروازہ بجا کے جانا, اور آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ بلائے گا. تو میں اس کی بھی کہانی سناتی ہوں. تو میں اندر گئی, یقین کریں میں جیسے نا الیکٹرک سیڑھیوں سے نیچے اتری ہوں, اور میں سامنے دیکھا تو میں تو سب کچھ بھول گئی. مجھے تو میں کانپنے لگ گئی نا, اللہ کے گھر میں خوف ہے, جلال ہے, میں کانپنے لگ گئی, اور نا مجھے کوئی دعا یاد ہی نہیں, اور میں رونے لگ گئی, اور میں اتنا رو رہی ہوں, اور یقین کریں 30 سے 40 منٹ میں روتی رہی. رونے کے بعد پھر نا مجھے ہوش آیا, پھر میں نے کہا میں نے عمرہ کرنا ہے. میں نے پھر 2 نفل پڑھے, میں نے طواف کیا, اور میں صفا مروہ سے ہو کے جب باہر آئی تو اتنا سکون زندگی میں کہتی ہوں وہاں پہ زندگی ہے, مزہ ہے. میری اتنی خواہش تھی, میں کہتے اللہ تعالیٰ مجھے بلانا, اللہ نے پھر مجھے بلا لیا. اب میں حج پہ جا رہی ہوں. ماشاءاللہ. یہ بھی اللہ بلا رہا ہے, میری اوقات نہیں ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے جلدی بلا لیا. بجلی کی اس کہانی سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی نیت اچھی ہونی چاہیے, اچھے کام کرنے چاہیے. ہماری دنیا میں بہت سارے کام چلتے رہتے ہیں, اوپر نیچے, فیملی ہوتی ہے, دوست ہوتے ہیں, آفس, آپ کا کیریئر, بہت کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فلاحی کام اور اللہ کو خوش کرنا نہ بھولا کریں. سب سے کام یہ ہے کہ ہم کہیں گے کسی بات سے, ایک میری بات ہے 50 سال 60 سال 70 سال کب تک جئیں گے؟ صحیح بات ہے. اینڈ تو ہے نا, آخر تو مٹی کے نیچے جانا ہے. مٹی کیا 6 دن کے اندر بندے کے وہ کیا کہتے ہیں, وہ بندے کے ناخن اتر جاتے ہیں, 12 دن میں پیٹ ختم ہو جاتا ہے, 60 دن میں انسان کا پورا جسم ختم ہو جاتا ہے, 1 سال میں ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر غرور, پھر پیسہ, پھر یہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ اللہ کو خوش کرے. میں سب کو یہی نصیحت دیتی ہوں کہ پلیز آپ نا حدیثوں پہ چلیں, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ چلو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ اگر ایک کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو جنت میں درخت لگاؤ گے. تو میں کہتی ہوں آپ پلیز جنت میں اتنے درخت لگائیں جہاں دل چاہے آپ بیٹھیں, جہاں جی چاہے بیٹھیں. بہت اچھی بات ہے. مجھے بتائیں کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کو کن مسائل کا سامنا درپیش ہے آج کل؟ باجی اصل میں پتہ کیا ہے, ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے نا, میں کرتی ہوں فلاحی کام سفید پوش لوگوں کے لیے. میں خود مارکیٹوں میں جاتی ہوں نا, مجھے پتہ ہے کہ یہ حقدار ہے, یہ حقدار نہیں ہے, تو میں سفید پوش لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں. اور ہماری کمیونٹی میں کام کرنے والے کافی لوگ ہیں, ادارے ہیں اور NGOs بنی ہوئی ہیں, وہ کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن پتہ کیا, ہماری کمیونٹی 3 کیٹیگری میں ہے. ایک کیٹیگری ہے کہ بھیک مانگنے چلی گئی, ایک کیٹیگری ہے کہ وہ فنکشن وغیرہ کے لیے شادیوں پہ چلے گئے, ایک کیٹیگری ہے وہ میں بتانا نہیں چاہتی, سب کو پتہ ہے. یہ ہمارے خواجہ اسرار میں نا, میں کہتی ہوں ایک لیڈیز میں یا جینٹس میں جیلس پن نہیں ہوتا جتنا ہم لوگوں میں ہوتا ہے. اچھا. ہاں, بس کہ ہم اپنی خواجہ اسرار کمیونٹی میں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں.
ये नहीं कि BMW गाड़ी ले, नहीं, अगर हम मेरा एक आम ख्वाजा सरा रात को सर्दी में विक्की रज़ाई लेके बैठा हुआ है ना, तो दूसरा कहेगा हाँ मैं तो वेलवेट की या शनील की लेके बैठूं, भी एक ये ख्वाहिश है, ऐसा जेलसपन है। और बकाया इनका कुछ नहीं बनने वाला, ना हमारी गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ सोचती है, बस हमारे बिल मंजूर होते हैं, असेंबली हाल में पड़े रहते हैं, बिल मंजूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। पुलिस वाले जीने नहीं देते हमें, पुलिस वाले हमें जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते, वो हमें इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें इतनी इनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं, पकड़ते हैं पैसे छीन के भी कहते हैं चलो दफ़ा हो जाओ। That's too bad. ऐसे करते हैं। और उसके अलावा हमारे जो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे ख्वाजा साहब को इज़्ज़त दी जाए, कि देखो हमारी गवर्नमेंट के पास एक ना मिनिस्टर ही है औकाफ, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी ख्वाहिश है कि ना हमें औकाफ में काम दिया जाए। हमारे हाथ है, कब तक हम ऐसे फिरते रहेंगे रोडों पे, सड़कों पे, लोगों कोई हमें रीमा बुला रहा है, कोई हमें शोरिया बुला रहा है, कोई हमें कोई छक्का बुला रहा है, कोई हिजड़ा बुला रहा है, कोई जना, कब तक हम ऐसे लफ्ज़ों का सामना करते रहेंगे। हमें चाहिए, औकाफ को चाहिए कि हर दरबार पे औकाफ होता है। चलो खाना काबा में हमारी नहीं इतनी औकात, खाना काबा में भी ख्वाजा सरा है, तो चले हम पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े मज़ारों पे औकाफ हैं, वहाँ पे 250 लोग काम करते हैं, 50 मर्द काम कर लें, 200 ख्वाजा सरा हों, क्योंकि हम लोगों का बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। तो चलो हमारे पास सरकारी नौकरी होगी, हमारा एंड वो पेंशन पे गुजर जाएगा, अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो वैसे ये बात आपने कही अभी कि पुलिस वालों का ये रवैया है, लेकिन जो शहरी होते हैं, आम शहरी, आपको मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देते होंगे, आपकी मदद भी करते होंगे, कुछ ऐसा है? ऐसे भी बहुत है, ऐसे भी बहुत है ना, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में अच्छे लोग हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसेबल लोग हैं, यहाँ पे ना ज़्यादा इज्जत दी जाती है। बकाया मैंने शहर देखे हैं, कराची है या ऐसे लोग, यहाँ पे ना इतनी ना इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन इस्लामाबाद में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ पे हमें इज्जत दी जाती है। लेकिन मैं ना एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी सुनिए कि ना ये देखिए एक तालीम इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आप भी माशाल्लाह पढ़ के लिख के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये तालीम की वजह से ना, लेकिन कुछ तालीम से ऊपर भी होता है तहजीब। बहुत खूब। तहजीब भी इंसान में होनी चाहिए। अब देखें एक इंसान लंदन चला गया, अमेरिका चला गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया, पढ़ के आ गया, मास्टर कर लिया, मास्टर करके शादी हो गई, शादी के बाद वहाँ सेटल हो गया, सेटल के बाद बिजनेस करने लग गया, वहाँ बच्चे पैदा हो गए। जब वो पाकिस्तान में आते हैं ना, तो हमें देख के पता क्या कहते हैं दिल दुखता है इस बात में ना, ये मैं पहुंच गया हूँ, अवामी पहुंच गई होगी कि ना वो कहते हैं आप साइड पे हो जाओ, हमारे बच्चे डर रहे हैं। तो क्या बात है, हम जानवर हैं? आप अपने बच्चों को स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन के बारे में सब कुछ बताते हैं, बेटा ये बैटमैन है, बेटा ये सुपरमैन है, तो हमारे बारे में भी बताना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इस तरह से ही होना चाहिए। ये बेटा बिजली है, ये हेलो हाय हमारे दोस्त है, ऐसे ही होता है। अच्छी बात है, आपने इस बात का जिक्र किया, तो जितने हमारे देखने वाले लोग हैं वो आइंदा वो करेंगे। आप मुझे बताएं कि जो समाजी काम आप कर रही हैं, इसका आप फ्यूचर प्लान्स होंगे ना कुछ आपके, कि अभी मैंने ये कर लिया है, आगे मुझे ये करना है, या मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ आप क्या प्लान्स जहन में रखे हुए हैं? मैं वो प्लान ये है कि ना लगी हुई हूँ पीछे कि हमें अलहदा कॉलोनी दी जाए, हमें अलहदा घर दिए जाए, क्योंकि मैम हमें ना घर बहुत मुश्किल मिलते हैं, हमें मालिक मकान बहुत मुश्किल घर देते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे काली भेड़े हैं जिनकी वजह से ना सब बदनाम है। तो मैं चाहती हूँ, हम देखें नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं यार ये भी नमाज़ पढ़ने आए, भाई हम मुसलमान नहीं, हम नहीं नमाज़ पढ़ेंगे। हमें एक कॉलोनी दी जाए, लगी हुई हूँ कॉलोनी में, हमारा एक छोटा सा स्कूल भी हो, एक छोटा सा अस्पताल भी हो, एक छोटी सी मस्जिद भी हो, हम अपनी मस्ती से जिएं,
اپنی مرضی سے رہیں, نماز پڑھنے جائے ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, ہاسپٹل جائے ہمیں شناختی کارڈ یا ہمیں یہ آپ پیچھے بیٹھو ادھر چلو کچھ نہ کہا جائے, وہاں پہ ہمارا سکول ہو, ہماری مرضی. ہماری پوری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے پلانس جو ہے وہ پورے کرے. یہ بتائیں کہ جب عید کا ماحول ہوتا ہے, عید کا سما ہوتا ہے, تو وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی خوشی کا تہوار آتا ہے اس کے علاوہ تو وہ سیلیبریشنز کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں میں؟ بات جی جو نا دکھ ہے نا دیکھا نہیں محسوس کیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے کبھی دکھ دیکھنا ہے نا تو ہمارے نا عید کے دنوں میں نا خواجہ سراؤ کے گھروں میں آ کے دیکھیں. ہم نا آپ مجھے ایموشنل کر دیں. نہیں آئی ایم سوری, میرا ہرگز یہ مطلب نہیں. میں عید کے اوپر شو کیا تھا ہم لوگوں نے باقاعدہ, صرف اسپیشلی ٹرانسجینڈرس کمیونٹی کے ساتھ کہ ان کو تھوڑا سپورٹ کریں. ہم نے ان کے ساتھ عید جو ہے سیلیبریٹ کی تھی. یہ مسئلے مسائل جو ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو دیکھنے والے عوام ہیں کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں انسان ہیں, مسلمان ہیں, اور یقین کریں کہ ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کو اتنے ہی رائٹس دینا ہم سب کا ہے فرض ہے. اچھا آپ پاکستان کی ایک شہری بھی ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں بڑے ہی مشکل ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو کوئی پیغام دیں کہ کچھ ٹھیک کریں. کوئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا انسان آئے جو ایک قدم چلے اس کے دل میں خدا کا خوف آئے, ایسا پھر ہمارا ملک آگے چلے گا. یہ تو لوگ نہیں, یہ تو لوگ 33 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. چلیے بجلی, ایک سوال آپ سے, اگر آج میں آپ کو ایک دن کا پرائم منسٹر بنا دوں, ٹھیک ہے, ابھی سے ڈکلیئر کر دوں کہ بجلی باجی ہیں پرائم منسٹر آج کے دن کی, تو کیا کریں گے آپ؟ بجلی میں ان سب کو سیدھا کر دوں. یہ سارے الٹے ہوئے کیسے کریں گے سیدھا, یہ بھی بتائیے. ڈنڈا پکڑ کے ان کو ایسا سیدھا کروں گی نا, زندگی میں یاد کریں گے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارا. ہم یہ کل لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے ہمارا پاکستان, لیکن یہاں پہ تو ان کو ڈالر چاہیے, ان کو تو پاؤنڈ چاہیے, ان کو تو باہر گھر چاہیے, باہر ہاسپٹل چاہیے, ان کو سب کچھ باہر چاہیے. دین صرف تب یاد آتا ہے جب ان کو کوئی ٹینشن نہیں مل رہی ہوتی, تو پھر کہتے ہیں خان صاحب ذرا اسلامک ٹچ ہو جائے. یہ دیکھیں ہمارے بے نظیر صاحبہ کتنی اچھی تھی, اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ چلی گئی نا دنیا سے, کیا لے کے گئی یار؟ سوچ لینا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں لے کے جانا, کچھ بھی نہیں لے کے جانا, بس ایک وائٹ کلر کا کپڑا ہوگا جو لے کے جانا, جو کہ تیار ہوا ہے. یہ بتائیں کہ کیپشن لکھا ہوا ہے آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ کہ میں آسمانی بجلی ہوں, ایسا کیوں لکھا آپ نے؟ چلتی ہوں تو ہوائیں چلتی ہیں. اصل میں پتہ کیا, میں نا وہ نا لوگ مجھے نا چھیڑتے رہتے ہیں, کہتے ہیں تم پلیز ہمارے گھر میں آنا, میں نے ہمارا فون چارجر کرنا ہے, ہم نے کوئی کہے گا یار تم آ جانا, پلیز ہاتھ لگا دے میرے فون کو چارج کرنا ہے, تم آ جانا گرمیوں میں پلیز, کم آتی ہو. ہماری جو سرکار ہے وہ بھی سولر پینلز پہ جب کنورٹ کرنے والی ہے, وہ آپ مدد لیں گے کہ ذرا بیٹریاں چارج کرنے سولر پینل کی. تو میں آگے سے تنگ ہو کے کہتی ہوں پلیز میں آسمانی بجلی ہوں, میں تمہارے دشمنوں پہ گروں گی, آپ نہیں گروں گی. تنگ آ جاتی ہوں نا, لوگ مجھے ایسے کہیں گے میرا نام کھمبا ہے, میرا نام ٹرانسفارمر ہے, اور کوئی اب کہیں گے یار گرمیوں میں آنا, ہم نا گرمی برداشت نہیں کر سکتے. جب مجھے غصہ آتا نا یہ مجھے تنگ کر, میں کہ تم یاد کرو گے گرمی میں بالکل نہیں آؤ گے, اندھیرے میں بیٹھو گے. مسکراہٹ دینا بھی کسی کو صدقہ ہے. صحیح بات ہے, اور آج آپ نے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مسکراہٹیں دکھائی ہیں. زندگی میں نا ایسے منہ بنا, مجھے نا وہ چہرے بہت برے لگتے ہیں جو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. یقین کریں میں مرکز میں پی رہی ہوتی, جو چہرے مرجھائے ہوتے ہیں میں بات ہی نہیں کرتی. لگا جب وہ جا کے کرنٹ لگا, میں کہتی ہوں بجلی آ گئی, مسکراہٹ دیتی ہوں, اچھا لگتا ہے نا. کیا ہم ساری زندگی, ابھی یہ دیکھیں حالات ملک کے ایسے ہیں, جو جس سے پوچھو حالات خراب ہیں, حالات خراب ہیں, ہمارے بھی حالات خراب. تھینک یو سو مچ بجلی, اتنا سارا ٹائم آپ نے نکالا, ہمارے ساتھ اتنی ساری چیزیں شیئر کی, اور جو بھی پیغامات آپ نے حکومت تک یا عام ہماری پاکستان کی عوام تک پہنچائے ہیں,
امید کرتے ہیں وہ سب پیغامات ان تک پہنچ چکے ہوں گے, ان کو اسی طرح سے رسپیکٹ ملے. پیغام پہنچ جاتے ہیں وہ بھی سن کے نکال دیتے ہیں. 75 سال ہو گئے ہیں, پیغام سن ہی رہے ہیں صرف. مطلب 75 سال بہت ٹائم ہوتا ہے, بہت ایک عرصہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے, لیکن ہر 5 سال بعد یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کھڑا کر کے دکھائیں گے. جو پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم واپس سے زیرو پر آ جاتے ہیں. بہت. لیکن یہ ایک اچھے پازیٹیو نوٹ کے اوپر جو ہے آج کے پروگرام کو میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, انسان ہے, اگر یہ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان لوگوں کو آپ ان کو دیکھیں بھی یا ان سے سوال بھی پوچھیں کہ بھائی آپ مسجد میں نماز یہ وہ کیوں, بھائی وہ مسلمان نہیں ہیں کیا, ان کا خدا نہیں ہے؟ تو خدا سب کا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کی عزت کر کے جئیں.